سیکھیں، کیوں سمجھیں، کیوں سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے، یہ سب چیزیں جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ چونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اور خط ہے تمام انسانیت کے لیے، خاص کر ہم مسلمانوں کے لیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی خط یا پیغام کسی بندے کے پاس سے کسی کی طرف سے آئے تو اب اگر وہ خط اس کا کوئی جاننے والا یا اس کا کوئی چاہنے والا بھیجے گا تو ضرور بھی ضرور وہ اس خط کو جاننے کی، اس کے مطلب کو، اس کے معانی کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کسی کا لڑکا یا کسی کا بچہ دور دراز علاقے سے اپنے والدین کو کوئی خط یا پیغام بھیجے تو کوئی پیغام آتا ہے تو اگرچہ وہ والدین اس خط اور پیغام کے معانی اور مطلب کو نہ سمجھتے ہوں، پھر بھی کسی نہ کسی واسطے سے اور کسی سمجھنے اور پڑھنے والے سے اس پیغام کو وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر میرے بچے نے جو یہ پیغام اور خط بھیجا ہے اس کے ذریعے سے وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے یا مجھ کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو بھی قرآن سیکھنا اور سمجھنا اسی طریقے سے ضروری ہے، تاکہ ہم بھی یہ سمجھ سکے کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے اور خدا کا ہم سے کیا پیغام ہے۔ تو ہم قرآن کریم کی تفسیر باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں نے سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے ایک دعا بندوں کو بتلائی تھی کہ یہ دعا تم کرو، ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور وہ دعا تھی اہدنا الصراط المستقیم، کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ہمیشہ یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ہدایت اور منزل تک مجھے پہنچا دے۔ اب ہدایت اور منزل کیا ہے؟ وہ کون سا راستہ ہے جہاں تک پہنچ کر ہم کامیاب ہوں گے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن مقدس نازل فرما دیا۔ سورہ بقرہ کے آغاز سے شروع سے لے کر آخر صفحہ اور آخر آیت تک یہ پورا کا پورا قرآن مسلمانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ایک بات ہم اور آپ سے بیان کر دیں، پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن شروع کرنے سے پہلے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ اعوذ باللہ کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کا تذکرہ اور ایک ہے شیطان کا تذکرہ۔ جب دنیا کے اندر ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنستے ہیں تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے ہم کسی سہارے کو تلاش کرتے ہیں، جس سہارے میں پہنچ کر ہم اپنے آپ کو اس پریشانی اور مصیبت سے بچا سکیں۔ بالکل ایسے ہی دینی لحاظ سے بھی شیطان ہر وقت ہمارے افکار، ہمارے خیال، ہمارے دین کو ہم سے چھیننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو اب ہمیں اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو، اپنے دین اور مذہب کو شیطان اور اس کے وسوسے سے بچانا ہے۔ اس سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں، اس کی رحمت کے سائے میں ڈال دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے تابع اپنے آپ کو کر دیں۔ تو اعوذ باللہ میں یہی سکھلایا گیا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو، اپنی سوچ اور فکر کو شیطانی وسوسے سے بچا کر اللہ کے طریقے پر ڈال سکتے ہو۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پیغام یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کام اور خیر کا کام شروع کیا جائے تو اللہ کا نام لے کر شروع کیا جائے، کیونکہ جب کوئی بڑا اور محتم بالشان کام اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا جاتا تو وہ ناقص اور ادھورا رہتا ہے، اس لیے ہم اس کام کو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اب آگے ہم سورہ
بقرہ کا آغاز کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے ہے الف لام میم۔ الف لام میم کا ترجمہ اور اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب یعنی قرآن مقدس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کسی طریقے کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں اگر کوئی شک اور شبہ کرتا ہے تو یہی کہا جائے گا کہ اس کے ذہن اور اس کے دماغ کے اندر کچھ کمی، کچھ فطور ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اب کوئی یہ انکار کرے کہ میں نہیں مانتا کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، تو اب یہ دعویٰ کہ 2 اور 2 4 ہیں یہ جھوٹا نہیں ہوگا، بلکہ جو اس کو نہیں مانتا ہے اس کے سلسلے میں یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر کج فہمی ہے، اس کے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، اسی لیے وہ بدیہی بات کا بالکل انکار کر رہا ہے۔ تو خدا کے کلام میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شک اور شبہ خدا کے کلام میں کرتا ہے تو یہی کہا جائے گا کہ اس کی سمجھ اور فہم میں کجی ہے، قرآن کے اندر کوئی کجی نہیں ہے۔ پھر جو لوگ قرآن میں شک کرتے ہیں اللہ نے ان کا بھی جواب دیا ہے آگے 2-3 رکوع کے بعد کہ اگر تمہیں پھر بھی اشکال ہے کہ خدا کا یہ کلام نہیں ہے تو ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ تم اس جیسا قرآن لے کر آؤ، یا اس جیسی ایک صورت یا اس جیسی ایک آیت ہی پیش کر دو اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے۔ تو اس قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب قرآن مقدس جو ہے ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کرنے کو، منزل تک پہنچانے کو، اور منزل کیا ہے؟ کامیابی، خدا کی رضامندی اور جنت کا حصول۔ یعنی اگر کوئی انسان اس دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس کا خدا اس سے راضی اور خوش ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہی ایک انسان بالخصوص مسلمانوں کا اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی ہے۔ تو اگر ہمارا رب ہم سے خوش ہوتا ہے تو ہم گویا کی ہدایت پر ہیں، ہم صحیح اور سیدھے راستے پر ہیں۔ تو یہ قرآن اگر ہم خدا تک، اللہ تک، کامیابی تک اور اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس قرآن کے بغیر ہم کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے۔ کامیابی تک پہنچنے کا واحد ذریعہ قرآن مقدس ہی ہے۔ قرآن مقدس کے ذریعے سے ہی ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور قرآن کی دیگر جگہوں پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سبھی کے لیے یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ البتہ یہاں جو متقین کا تذکرہ کیا گیا یہ اس لیے ہے کیونکہ جو متقی ہوگا وہ اس قرآن کے ذریعے سے بآسانی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اور متقین کا خاص کر تذکرہ کرنے کا یہاں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تم یہ مت سمجھنا کہ اگر تم اللہ کے ولی ہو، تم نیک ہو، تم صالح ہو، تم عبادت گزار ہو، تمہاری زندگی اعمال سے بھری ہوئی ہے تو اب تمہیں قرآن کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ تم متقی ہو، تقوی اور پرہیزگار ہو، ان سب اوصاف کے ہونے کے باوجود بھی اس دنیا کی بھول بھلیا میں کہیں تم بھٹک نہ جاؤ، تمہیں منزل پر، تمہیں سیدھے راستے پر باقی رکھنے کے لیے قرآن کے ذریعے سے ہدایت اور رہنمائی لینی ہوگی۔ تو یہ قرآن جس طریقے سے عام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ایسے ہی جو اللہ کا نیک بندہ ہے اس کے لیے بھی اس قرآن کو اپنانا اور اس کے ذریعے سے منزل تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ متقی کون ہے؟ اللہ کا نیک اور پرہیزگار بندہ کون ہے؟ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کی نظر میں قرآن کا اعلان بھی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ باعزت میری نظر میں وہ بندہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، جس کے دل میں خوف خدا سب سے زیادہ ہو۔ وہ اللہ کا سب سے محبوب بندہ کیا ہے؟
اب آگے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی متقی اور نیک بندوں کی صفت بیان کر رہا ہے کہ نیک بندے کون ہیں، ان کے اندر کون سی صفات ہوں گی، تو اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ متقی ہے۔ تو متقیوں کی صفات کیا ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آنے والی چند آیات کے اندر بیان کیا کہ 5 اوصاف ہیں۔ اگر وہ 5 اوصاف کسی انسان کے اندر پائے جائیں گے تو وہ متقی اور پرہیزگار بندہ شمار کیا جائے گا۔ سب سے پہلی صفت نیک بندے کی ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی بات پر ایمان رکھتا ہو، جس کو غیب پر ایمان ہو۔ تو متقی بندے کی سب سے پہلی صفت غیب پر ایمان رکھنا۔ ایمان کسے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو بات بتلا دی تو اللہ کے نبی کے بتلانے کی وجہ سے آپ اس کی تصدیق کرو، آپ اس کو سچ اور حق مانو۔ گرچہ ہم نے اللہ کے نبی کی بتلائی ہوئی باتوں کو نہ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا نہ اپنی کانوں سے سنا، بس اللہ کے نبی نے بتلا دیا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس پر ایمان لانا ہے۔ اور غیب کہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو یا جس کو ہم نے اپنی کانوں سے نہ سنا ہو، جو چیز ہماری نظروں سے اوجھل ہے وہ غیب ہے۔ تو جو اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا جو محبوب بندہ ہے، اس کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر غیب پر ایمان ہو، وہ غیب پر ایمان رکھتا ہو کہ اللہ کے نبی نے بتلا دیا کہ خدا ایک ہے، اللہ کے نبی نے بتلا دیا کہ جنت اور جہنم کا وجود ہے، اللہ کے نبی نے بتلا دیا کہ فرشتوں کا وجود ہے، اللہ کے نبی نے قرآن نے یہ بتلا دیا کہ اللہ کے نبی سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے، حالانکہ ہم نے نہ آپ نے نہ خدا کو ہم نے دیکھا، نہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو ہم نے دیکھا، نہ ہم نے جہنم کو دیکھا، نہ ہم نے اللہ کے نبی کے زمانے کو دیکھا، اور ایسے ہی ہم نے دیگر انبیاء کو بھی نہیں دیکھا، ان میں سے کسی کو بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ اور ایسے ہی آخرت کا دن جو آنے والا ہے، میدان محشر، ہم نے اس کو بھی نہیں دیکھا۔ پھر بھی ان سب کو نہ دیکھنے کے باوجود ہمارا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جنت اور جہنم کا وجود ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہمارا ایمان ہے کہ فرشتوں کا وجود ہے، ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اللہ نے بے شمار نبیوں کو ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ تو یہی غیب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے قرآن نے بتلا دیا کہ ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، ہم نے اسے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن قرآن اور نبی کے بتلانے کی وجہ سے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی غیب پر ایمان رکھنا ہوا۔ ایک بندہ کوئی چیز دیکھ رہا ہے، مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ یہ سفید کپڑا میرا ہے اور آپ اس کو مان لو، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ میری بات پر ایمان لے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو میری بات مانی ہے، آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے اپنی نظروں سے اس کا مشاہدہ کیا، اس لیے اس کو ایمان لانا نہیں کہیں گے۔ ایمان لانا کہیں گے، ایمان بالغیب اسی کو کہیں گے کہ آپ نے اس کو دیکھا نہیں، محض اور صرف نبی کے بتلانے کی وجہ سے، نبی کی بات پر اعتماد اور بھروسہ کی وجہ سے آپ اس بات پر ایمان لے آئے اور اس کو مان لیا، اسی کا نام ہے ایمان بالغیب۔ تو متقی بندے کی سب سے پہلی صفت ہے غیب پر ایمان لانا۔ اور دوسری خوبی ہے اللہ کے نیک بندوں کی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھو، بلکہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے تمام لوازمات، فرائض، واجبات، مستحبات، نوافل یا وقت کی پابندی، اور اس کو پابندی کے ساتھ اس کے تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔
دو صفت ہو گئی اللہ کے نیک بندوں کی، ایک تو غیب پر ایمان ہو، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، ان سب پر ایمان ہو، یعنی ایمان مجمل میں جس کا اور ایمان مفصل میں جس کا تذکرہ کیا گیا، اور دوسرا نماز کی پابندی کرتا ہو، اور تیسری صفت اللہ کے نیک بندوں کی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ نے اگر آپ کو رزق سے، دولت سے نوازا ہے تو آپ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے لوگوں پر خرچ کرو۔ اب یہ خرچ کرنا، اس کے اندر جو زکوٰۃ ہے وہ بھی داخل ہے، نفلی صدقات وہ بھی داخل ہے۔ اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو آپ اپنے مال کی زکوٰۃ، اپنے مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ اگر آپ پر زکوٰۃ فرض تھی، آپ نے ادا کر دیا، تو آپ نفلی صدقات بھی کرو، اپنے والدین پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر، دینی مدارس میں، مساجد میں، غریبوں پر، یتیموں پر، یا ایسے ہی ان کاموں پر جہاں پر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، ان کاموں پر خرچ کرو۔ تو جو نیک کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے وہ بھی اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہے۔ اللہ کا جو متقی بندہ ہے، تو اللہ کے متقی بندوں کی تیسری صفت اور تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے۔ یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ جو تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہم جو زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہیں یا نفلی صدقات ادا کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے مال سے دے رہے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن قرآن کا یہ جملہ بتا رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ تم جو یہ مال خرچ کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے کہ تم اس کے حقیقی مالک ہو، بلکہ وہ مال جو تمہارے پاس ہے وہ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے بندے ایسے ہیں جن کے پاس تمہاری جیسی طاقت، قوت، سب کچھ ہے، لیکن ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو اللہ نے تمہارے لیے اسباب مہیا کیا، تمہارے لیے کمانے کے ذرائع مہیا کیے۔ اگر تم کما رہے ہو تو یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ نے تمہیں طاقت اور قوت دی، اللہ نے تم کو مال دیا، یعنی اللہ نے تم کو اس مال کا ذمہ دار اور نگراں بنایا ہے۔ حقیقی مالک ہمارے مال کا اللہ ہی ہے، تو ہمارے پاس جو مال ہے اللہ نے اس کا ہمیں نگراں اور محافظ بنایا ہے۔ اور نگراں اور محافظ سے جب مالک کہے کہ تم ہمارے مال میں سے اتنا فلاں جگہ پر خرچ کر دو، اتنا اس کو دے دو، تو اب نگراں کے لیے اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ مالک کا جیسے ہی حکم آئے، اب اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ مالک کے مال میں سے فوراً ہی خرچ کر دے۔ تو اللہ نے جب ہم سے یہ کہا کہ تم ہمارے دیے ہوئے مال میں سے، رزق میں سے خرچ کرو، تو ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنے مال میں سے خرچ کریں۔ تین خوبیاں ہو گئی متقی اور اللہ کے نیک بندوں کی۔ پہلی ایمان، غیب پر ایمان لانا، دوسرے ہے نماز کو پابندی اور اس کے تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا، اور تیسرے ہے اللہ نے اگر مال اور دولت سے نوازا ہے تو اس اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ اور متقی بندوں کی تیسری صفت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ اللہ کا جو متقی اور پرہیزگار بندہ ہے اس کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی پر یہ جو قرآن نازل ہوا، یؤمنون بما انزل الیک، جو اللہ کے نبی پر کتاب نازل ہوئی یعنی قرآن، اس پر بھی ایمان رکھے، اور اللہ کے نبی سے پہلے جو انبیاء اس دنیا میں آئے ان پر جو کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی اس کا ایمان ہو۔ اگر ہمارا ایمان صرف قرآن پر ہو اور قرآن کے علاوہ ہم دیگر کتابوں کا انکار کریں تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسلام ہی واحد آسمانی مذہب ہے جس کے اندر تمام نبیوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب میں ایسا نہیں ہے۔ یہودیوں کے اندر یہودی مذہب قرآن کو نہیں مانتے، انجیل کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کے آخری نبی پر، ان سب پر ایمان نہیں ہے۔ لیکن مسلمان
جب تک تمام نبیوں پر اور ان پر اترا ہوا پیغام ان سب پر ایمان نہیں ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ البتہ یؤمنون بما انزل الیک، قرآن پر ایمان ہو، وما انزل من قبلک، اور اللہ کے نبی سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان سب پر ایمان ہو۔ ایمان تو ہمارا تمام کتابوں پر ہوگا کہ اللہ نے تورات کو، زبور کو، انجیل کو اور دیگر صحائف کو اتارا، نازل کیا، تو جو اللہ نے اتارا تھا ہم اس کو حق اور سچ مانتے ہیں، یہ ایمان کا مطلب ہے۔ البتہ ہمارا عمل جو ہوگا وہ صرف اور صرف قرآن پر ہوگا، چونکہ جب شریعت محمدیہ آئی، جب اللہ نے قرآن کو اتارا تو قرآن کے اترنے کے بعد فوراً ہی اس سے پہلے کی جتنی شریعت اور جتنی کتابیں تھیں وہ سب منسوخ ہو گئی۔ اب ہمارا اس پر ایمان تو ہوگا لیکن عمل صرف اور صرف قرآن پر ہوگا۔ یہاں پر ایک چیز غور کرنے والی اور بہت ہی اہم نکتہ ہے اس آیت کے اندر، آپ غور کرو۔ اللہ یہ فرماتا والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ متقی اور اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جو آپ پر ایمان لائے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نبی اور رسول آئے ان پر ایمان لائے۔ آپ غور کرو کہ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اعلان بھی کر رہا ہے، یعنی اس آیت سے ختم نبوت کا پتہ چل رہا ہے۔ کس طرح؟ اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو آپ پر ایمان لائے اور آپ سے پہلے نبیوں پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد آنے والے نبیوں پر بھی ایمان لائے۔ اگر اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا تو اللہ ضرور فرماتا کہ متقی اور اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جو آپ پر بھی ایمان لائے، آپ سے پہلے جو انبیاء آئیں ان پر بھی ایمان لائے، اور آپ کے بعد جو انبیاء آئیں گے اس پر بھی ایمان لائے۔ حالانکہ اللہ نے آپ کے بعد آنے والے نبیوں کا تذکرہ کیا ہی نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ آخری نبی ہیں۔ اب اگر آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے جیسے مرزا قادیانی نے، تو ان کا جو دعویٰ ہے نبوت کا یہ اس میں جھوٹے ہوں گے، مردود ہوں گے۔ اللہ کے نبی کے بعد اب کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ تو اس آیت سے یہ بھی ضمناً پتہ چلا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور آخر میں متقی بندے کی جو 5ویں صفت ہے وہ اللہ نے فرمائی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے دن پر بھی ایمان اور یقین ہو کہ ہم اس دنیا سے جب ہم جائیں گے ہمارا خاتمہ ہوگا، قبر میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے ہم سے سوال کریں گے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوئے تو اسی کے مطابق ہمیں جزا ملے گی، اور اگر ہمارے اعمال برے ہوئے، ہم نے خدا کی نافرمانی کی، تو اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہمیں سزا دیں گے۔ اور قبر کے بعد میدان محشر میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمع فرمائیں گے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالی نیک بندوں کو جنت اور بروں کو جہنم میں بھیج دیں گے۔ تو ہمیں اس بات پر بھی ایمان ہو کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب متقی بندوں کی 5 صفت بیان کی کہ غیب پر ایمان ہو، نماز کی پابندی ہو، ہم نے جو مال دیا اس میں سے خرچ کرتا ہو، تمام نبیوں پر اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان بھی ہو، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہو، اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر یہ صفت اور یہ خوبیاں پائی جائیں گی، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی جن کے اندر یہ صفات اور یہ خوبیاں ہوں گی وہی صراط مستقیم پر ہے، وہی سیدھے راستے پر ہے، وہی بندہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی اللہ کی نظر میں کامیاب ہے۔ تو اگر اللہ کی نظر میں ہم کامیاب بننا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی
کے راستے پر ہم بھی ہوں، کامیابی ہمیں بھی ملے، تو ہمیں ان صفات کے ساتھ متصف ہونا ہوگا، ان خوبیوں کو اپنانا ہوگا۔ قرآن کا یہ انداز ہے کہ جب وہ خیر کا تذکرہ کرتا ہے تو شر کا بھی تذکرہ کرتا ہے، اچھے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو برے لوگوں کا بھی تذکرہ فرماتا ہے۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے لوگوں کا تذکرہ کیا، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ برے لوگوں کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ کون سے لوگ برے ہیں۔ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ انسان جو اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی مانتے ہیں، اور ایک وہ جو اللہ کے انکاری ہیں۔ تو ابھی ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اللہ کی ماننے والے ہیں، یعنی اللہ کے نیک بندے۔ اب آگے برے بندوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی 15 آیات کے اندر۔ لیکن برے بندوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، آج ایک کا تذکرہ کروں گا۔ ایک وہ برے بندے جو کھلم کھلا اللہ کا انکار کرتے ہیں، شریعت کا انکار کرتے ہیں، دین کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا انکار کرتے ہیں، جنہیں ہم اور آپ کافر کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ ایسے کافر ہوتے ہیں جو سرکشی اور انکار میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ آپ انہیں کتنا بھی سمجھاؤ، کتنی بھی نصیحتیں کر لو، اب وہ حق کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ چاہے جتنی آپ ان کو نصیحت کر دو، وہ حق کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ کچھ غیر مسلم یا کچھ کافر، کچھ اللہ کے انکاری ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر ہٹ دھرمی نہیں ہوتی، جن کے اندر جہالت نہیں ہوتی، جو نادانی میں اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ جب ان کو کوئی سمجھاتا ہے، جب ان تک حق کا پیغام پہنچتا ہے تو وہ حق کو قبول بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابتدائی زمانہ میں اللہ کے نبی نے جب لوگوں کو دین کی دعوت دی تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ابھی تک اللہ کا انکار کر رہے تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے، انہوں نے دین حق کو قبول کیا۔ لیکن کچھ ایسے ہٹ دھرم بھی تھے جنہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ مثال کے طور پر ابو جہل، ابو لہب وغیرہ۔ تو اللہ ایسے بندوں کے بارے میں آگے 2 آیت میں فرماتا ہے کہ جو حق کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے، اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی ہٹ درمی پہ بہت زیادہ آگے بڑھ گئے، اب آپ ان کو چاہے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کو دین کی بات بتلاؤ یا نہ بتلاؤ، اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے دل میں ایمان کی اب گنجائش نہیں بچی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کان پر بھی مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھ پر پردہ پڑ چکا ہے، نہ اب وہ حق دیکھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں، اور نہ وہ حق قبول کر سکتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آپ نے اپنا فریضہ مکمل کر دیا، اب وہ اگر اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا، اسی حالت سے وہ دنیا سے چلے گئے، تو آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی بھیانک اور دردناک عذاب ہوگا۔ اور تو یہ رہی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور اس کی مختصر تفسیر۔ خلاصہ کیے دیتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس پہلے رکوع کے اندر اپنے نیک اور متقی بندوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے متقی اور نیک بندے کون ہیں؟ تو متقی بندوں کی اللہ نے 5 صفت بیان فرمائی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر غیب پر ایمان ہو، اللہ پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، نبیوں پر، کتابوں پر، ان سب پر ایمان رکھتا ہو۔ اور دوسرا، اللہ کا نیک اور پیارا بندہ وہ ہے جو نماز کے تمام حقوق کے ساتھ نماز کی پابندی کرتا ہو، یہ بہت ہی اہم صفت ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ نے اگر آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ اور چوتھے یہ ہے کہ تمام نبیوں پر اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر ہمارا ایمان ہو۔ اور 5ویں صفت یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر اور آخرت کے دن
جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے حساب لیں گے اس پر بھی ایمان ہو۔ اگر یہ 5 صفت ہمارے اندر ہوں گی تو اللہ فرماتا ہے کہ یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں، یہی لوگ ہدایت اور رہنمائی کے راستے پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہوں گے اور یہی لوگ ہماری نظروں میں محبوب ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کا انکاری ہے اور انکار کرتے کرتے اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ اب وہ بالکل ہٹ دھرم اور ضد پناہ اس کے اندر آ چکا ہے، تو اب ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن بہت ہی بھیانک اور دردناک عذاب ہوگا۔ ایک اور قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے انکاری ہیں، جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی آگے پورے ایک رکوع میں کرے گا، اور یہ جو کھلم کھلا انکاری اور کافر ہیں، ان سے بھی وہ سخت کافر ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ انشاءاللہ کل اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ آپ خود ہی جواب دو اور خود ہی سوچو کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی نظر میں ان کافروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ آپ اپنی رائے سے ضرور نوازیں کہ آخر اللہ کی نظر میں کون سے وہ لوگ ہیں جو کھلم کھلا کفار سے بھی بڑھ کر ہیں، جن کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے بھیانک حصے کے اندر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ مزید دراز کرے اور ہم لوگوں کا قرآن سیکھنے کا سلسلہ تا دیر جاری رہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگر عمر رہی اور زندگی رہی تو پھر کل اسی وقت آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔